چاہے شرم الشیخ ایجپٹ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو تو وہاں پر بھی 2008 کی بات کرتے ہیں. مطلب بھلا کر آگے جانے کی بات تو آپ کی اینڈ پر یہی تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ دس از ناٹ دا وے فارورڈ. بات ایسی ہے نا، بات ایسی ہے کہ ہماری طرف سے تو آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کے وہاں پر جو ہے نا جسے کہتے ہیں ڈیگر ان دا کلوک، آپ کے وہاں پر اس قسم کی بدسلوکی کرنے والی قوتیں موجود ہیں جو ساری آپ کی ہر طریقے کی ڈسپنسیشن اور حکومت سے اوپر ہے. آپ بھی جانتے ہیں ہم کو پریشان کیا جائے گا صبح شام، ہم کو نہیں، آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. جہاں تک آپ گفتگو کی بھی بات لے لیں، جب یہ کہیں گے مودی صاحب بنگلہ دیش میں جا کے سینہ ٹھوک کے ہم ہی نے سب کچھ کیا اور ہمارے ہی بندے تھے جنہوں نے آ کے یہ سب کچھ کیا، تو کیا اس کا آپ پیغام دے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بلوچستان سے لوگ ٹیلی فون کالیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ تھریٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، کوئی سکم یا نیپال کی طرح کی کوئی ریاست نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کر لیں گے، کنٹین کر لیں گے. اب پہلی بات یہ ہے کہ میں سمیع ابراہیم صاحب نے جو 2-3 ابھی نکات اٹھائے ہیں، میں 1 بائی 1 ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہوں گی. سر سب سے پہلے تو آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، ہم سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں. یہ کیا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پاکستان؟ یہ آپ باتیں سر جو ریز کر رہے ہیں یہ آپ کے اسٹیچر کو نہیں جچتی، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتی ہوں. آپ کو ایک تو پاکستان کو نا یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن ایک پتہ نہیں متلی اٹھتی ہے کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. سر آپ ایک تعویذ بنوا کے نا سونے کا اور ڈائمنڈ میں جڑوا لیں کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور ہر کسی کے گلے میں لٹکا دیں، ہر پاکستانی کے. مطلب واٹ از دس مسل فلیکسنگ کہ آپ کو ہر تیسرے دن یہ کہنا پڑتا ہے ٹی وی پہ اٹھ کے کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. یار نیوکلیئر اسٹیٹ ہو تو کیا کر لو گے نیوکلیئر اسٹیٹ؟ دنیا میں آج تک کسی نیوکلیئر اسٹیٹ نے ہیروشیما ناگاساکی کے بعد ایک دوسرے پر اٹیک کرنے کی بات کی ہے جتنی بیوقوفانہ طریقے سے ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے اپنے مسل فلیکس کرتے ہیں. یہ احمقانہ اور بیوقوفانہ رویہ صرف میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں ہمارا دونوں کا ہی ہے. میں اپنے آپ کو بھی ایز این انڈین اس میں انکلوڈ کر رہی ہوں. یہاں پر کم کہا جاتا ہے، پاکستان میں زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن بیوقوفی میں کوئی کمپٹیشن ہم سے زیادہ ایک دوسرے کو دے نہیں سکتا. 2 باتیں انہوں نے 2 نام لائے. ایک تو مودی جی کا، وہ صرف ان کو یہ بھی جانتے ہیں کہ مودی جی کے ارادے کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا مودی جی کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیسے پتا لگتا ہے؟ یہ تو آپ کی سوچ ہے. جتنی کوشش میں مانتا ہوں مودی جی نے کی ہے بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کی، شاید اس سے پہلے کانگریس سرکار منموہن جی بڑے معزز ہمارے پردھان منتری تھے جب بھی کچھ نہیں ہوا تھا. یعنی کہ آپ کی نظر میں جو برہان وانی کے ساتھ ہوا بالکل ٹھیک ہوا، فیئر ہوا. آپ کے کہنے کے مطابق برہان وانی ایک کرمنل تھا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب وہ مارا گیا. سمیع ابراہیم صاحب آپ کیا ایگری کرتے ہیں قادیان صاحب کی رائے سے کہ جس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں یہاں پہ بھارت میں معلوم نہیں ہے کہ نریندر مودی کے کیا ارادے ہیں، آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میں جو الزامات کی بات ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے جو ایک بات کہی اپنی ساری گفتگو میں وہ بہت اچھی تھی کہ آگے بڑھنا ہوگا اور کچھ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہوگا. اب میں ان سے صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت سے مودی صاحب نے لاہور آ کے بڑا رسک لیا. کیا رسک لیا انہوں نے؟ ہمیں آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر سوچ وہی ہے، آپ اگر کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کو برہان وانی کے قتل تو یاد ہیں، اور جو آپ کی فوج کشمیر کے اندر لوگوں کو ریپ کر رہی ہے. جو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مودی صاحب نے ڈھاکہ میں جا کر کہا کہ مکتی واہنی میں ہمارا ہاتھ تھا، یا بلوچستان سے لوگ مجھے ٹیلی فون پر کہتے ہیں کہ ہمیں بچائیں. سر میں پھر سے بڑی معذرت سے کہنا چاہتی ہوں کہ بنگلہ دیش کی کریشن میں پاکستان سے زیادہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا. یہ آپ بھول جائیں اس بات کو کہ انڈیا کا ہاتھ تھا اور انڈیا کی وجہ سے اگر اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے بدسلوکیاں نہ کی ہوتی تو انہوں نے آپ کے خلاف ہی کھڑے نہیں ہونا. نہیں بدسلوکی کی بات نہیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو. مجھے یہ کہنا پڑے گا، جب آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، گریٹ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے بدسلوکی. آپ تو اپنے پرائم منسٹر کو جھٹلا رہی ہیں. انہوں نے میں نہیں یہ کہہ رہی ہوں، میں بالکل کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی، لیکن واٹ لیڈ ٹو دا کریشن آف بنگلہ دیش واز ناٹ انڈیا، اٹ واز دا مس بہیویئر آف
the state of Pakistan with the people of East Pakistan. No. वो तो उन्होंने कहा कि हमारी वर्दी पहन। आपने मुक्ति वाहिनी की बात की, चलो तारीख की बात है, मुक्ति वाहिनी खड़ी किसने की थी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमने तो सिर्फ उनकी मदद करी थी। वही मोदी साहब ने बोला कि हमने मदद करी। मदद इसलिए करी कि 1 करोड़ आपके ईस्ट पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आके बैठ गए थे। कब तक हम उनको खिलाते हैं, कब तक उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, कब तक उनके हाइजीन संभालते हैं? हमने तो पूरी दुनिया में घूम के बताया कि भाई इनको बोलो वापस ले ले, लेकिन मुक्ति वाहिनी खड़ी वो आपकी वजह से। आपने इलेक्शन किया था 71 मार्च में, जिसमें मुजीबुर रहमान के अवामी लीग को मेजोरिटी मिली थी। कायदे के हिसाब से उनको आपके वजीर आजम बनना चाहिए था, वो आपको गवारा नहीं था। 26 मार्च को आपके जनरल टिक्का खान है वहां पर अपनी आर्मी को लेट 267 दिन में जो जेनोसाइड हुआ, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि दिस वाज द वर्स्ट जेनोसाइड इन हिस्ट्री। तो बांग्लादेश की बात आप जितना कम करें, मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर होगा। दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि चले ठीक है, इन वाकयात को बुला के आगे की बात करें। भारत चाहता है कि जंग हो। देखिए, भारत क्या चाहता है, उसके इरादे क्या हैं, इसका अंदाजा पिछली तारीख से लगाया जा सकता है। 47 से जब से दोनों देश बने हैं, आज तक भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। जितने हमले हुए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हुए। 47 में महाराजा हरि सिंह ने एक्सीड स्टेट को करने से 6 हफ्ते पहले 12 सितंबर को आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने रेडर्स को कश्मीर में भेजने का हुक्म दे दिया। 65 में आपने हमला किया, पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर, फिर ग्रैंड स्लैम। कारगिल में आपने हमला किया। हमारी जो पॉलिसी है वो डिफेंसिव है, हम हमलावर पॉलिसी हमारी नहीं है, तो आगे भी वही पॉलिसी आप क्या संजीदगी से कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी डिफेंसिव है या मजाक कर रहे हैं? दुनिया की नजर में एक टेरर स्टेट कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? आपको जवाब खुद मिल जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं आएगी। और सर्वे भी करा लें पूरी दुनिया में, पूछ लें जाके कि कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए या नहीं। वहां पे जो 6 लाख फौजी इंडिया के बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी हुकूमत का असल चेहरा नजर आ जाएगा। उस पर भी आप सर्वे करवा लें। पूरी दुनिया ये कहती है कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज, आपने उस पर कब्जा किया हुआ है। इस्तेस्वाब राय लोगों का हक है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक। इस पे करवाएं सर्वे, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये आपका सीपैक का आपने जिक्र किया ना, सीपैक इज इलीगल एंड अनएथिकल, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लगी है, उसके ऊपर आपने एक तीसरी कंट्री को कैसे ले आया, जबकि वो कहती है कि बायलेटरल मैटर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर। हाउ कैन यू ब्रिंग इन चाइना? इट इज अनएथिकल एंड इलीगल दैट चाइना इज इवन एंटरिंग इनटू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। तो आप जाएं यूनाइटेड नेशन में, अगर वो इलीगल है और बिल्कुल अनएथिकल है तो आप जाएं सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में मूव नहीं करता इंडिया। आप एक प्रॉपर फोरम है, आप जाएं उसमें मूव करें। सर मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, जो आप बात लेट मी ऑल्सो स्पीक जी, लेट मी क्लैरिफाई। यूनाइटेड नेशन में 48 में हम गए थे, इसमें कोई शक नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू गए और उन्होंने प्लेबिसिट के लिए बोला भी था। यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन है, लेकिन उसमें 2 शर्तें भी लगी थी, 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसिट से पहले पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर जाएं, भारत मिनिमम सिक्योरिटी फोर्सेस रख सकता है। दूसरी कंडीशन ये थी, मिनिमम रख सकता है 6 लाख। आप बीच में मत बोलिए ना, मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जितने नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीर में वो सब बाहर जाएं। जब वो शर्तें ही नहीं मानी तो मेरा मानना है कि प्लेबिसिट तो आप लोगों ने रोका है, हम तो चाहते थे। बिल्कुल इसका जवाब अमजद शोएब साहब, आपने रुचिका की भी बात सुन ली और राज कादियान साहब के कहना है जी प्लेबिसिट रोकने वाला पाकिस्तान है। बात यह है कि अभी जो सिचुएशन है जो वक्फे से पहले अमजद शोएब साहब जो कह रहे थे रुचिका, वो आपने सुन लिया। मुज़ाकरात हम चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन हमेशा डिसरप्शन और रुकावट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। आप इससे एग्री करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत रही है कि मुज़ाकरात की गुजारिशात को या मुज़ाकरात की कोशिशों को टर्न डाउन करते रहे हैं? सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरफ से अगर टर्न डाउन किया होता तो ना आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को हलफ पे इनवाइट किया जाता,
اور نہ کابل سے آتے پر ان انوائٹڈ خود جایا جاتا. اور پھر دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں, پلیز بڑا دل کریں اور اپنے سینے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اڑی اور پٹھان کوٹ جیسے واقع نہ ہوئے ہوتے تو کیا ہم نے سارک کے اوپر سوال جواب کرنے تھے؟ کیا ہم نے سارک میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کرنا تھا؟ سر آپ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے لوگوں کو مار جائیں گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ خدا نہ خواستہ آپ ہماری جگہ ہوتے تو آپ کا بھی اسی طریقے سے خون ابلتا اور آپ کو بھی اسی طریقے سے غصہ آتا. اس کو پلیز ڈیٹیچ ہو کر دیکھیں. انڈیا اب آپ پھر کہیں گے جی میں بیچ میں بولتا ہوں, ٹوکتا ہوں. میں اس میں تھوڑا کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. رچیکا, آئی ہوپ یو ہیو دی آنسر. بہت اطمینان سے, کیپیبلٹی میں کوئی کمی نہیں. جی رچیکا, بہت اطمینان سے آپ کو جو شعیب صاحب نے یہ سب سمجھا دیا کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اس طریقے سے ہونا تھا تاکہ. انہوں نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا سر, انہوں نے اپنی آڈینس کو سمجھایا. ہی نوز جتنی خاموشی اور اطمینان سے آپ نے سنا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بھی بات کو سمجھ چکی ہیں. آپ پہلے ہی سمجھی نہیں ہیں لیکن وہ مان نہیں رہی ہیں آپ. نہیں سر, انہوں نے ان کو سمجھایا ہے, اپنے خاکی والوں کو سمجھایا ہے کہ میں آپ کی پالیسی کو, آپ کی باتوں کو آگے پہنچا رہا ہوں. وی آر ناٹ کنوینس. اینڈ جنرل قادیان آلسو. آپ یہ دیکھیے, کیا ہم نے اجیت دوول کو گجرات والا نہیں بتایا؟ آپ پوچھ لیجیے. چھوڑ دینا, گجرات میں جو واقعہ ہونا تھا, آپ کو پتا ہے, اور اڑی میں جو واقعہ ہوا. دیکھیے آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے برہان وانی اینڈ یو وانٹ انڈین فورسز ٹو سٹ سائلنٹ. You think we have a fool, we have an army of eunuchs? نہیں, آپ نے ہمارے آرمی چیف کے تو پہلے بیان سن لیا ہے کہ یہ آپ مجبور نہ کریں کہ ہم جواب دیں. ہم نے جواب دیا تو پھر آپ کو ضرور آنے والی کئی نسلوں کو یاد رہے گا, نصاب میں لکھا جائے گا. نہیں کریں نا نہتے لوگوں کو آپ ٹیررسٹ کانشیس ہے. پرانی بات کریں گے, ہم اپنا رویہ بتائیں گے, آپ اپنا بتاؤ گے, آگے نہیں بڑھے گی بات. آگے بات بڑھ سکتی ہے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پہلے اس کے لیے ماحول کریٹ کریں, انفلٹریشن بند کریں, فائرنگ بند کریں, ٹیررزم جو سری نگر میں یا کشمیر میں ہو رہا اس کو بند کریں. ہم تو پچھلے سال بھی آپ کو انوائٹ کیا تھا ہم نے بات کرنے کے, لیکن آپ کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے کنڈیشن لگایا کہ کلوز کرنا ہے. ہماری طرف سے ہمیشہ مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے.